أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اب صورتوں کا سلسلہ آ رہا ہے اس میں رحمان اور واقعہ بھی آئیں گے، یعنی کاف سے شروع ہو کر واقعہ تک یہ ساری مکی صورتیں ہیں اور یہ وہ صورتیں ہیں جن میں بہت امپورٹنٹ صورتیں بھی آئیں گی۔ اور صورت کاف کو میں خود امپورٹنٹ کنسیڈر کرتی ہوں کیونکہ اس میں جس طرح سے ڈیفینیشن بتائی گئی ہے نا انسانی نفس کی اور انسانی قلب کی، وہ اگر ایک دفعہ سمجھ آ جاتی ہے تو کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، چھوٹی کی صورت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اکثر جمعے کے خطبات میں پڑھا کرتے تھے، جمعے میں، اور ویسے بھی پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاس رہنے والی مدینہ میں جو ہمسایہ تھی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے مجھے حفظ ہو گئی ہے، یاد ہو گئی ہے، بہت پڑھا کرتے تھے۔ اس میں نفس کی کیا؟ اس میں نفس کے یہ جو تھیوری ہوتی ہے نا، سائیکولوجیکل تھیوری، کہ ہمارا نفس کیا ہے، مطلب کانشیسنس، سب کانشیسنس اور ان کانشیسنس کے جو لیول ہیں، میں کوشش کروں گی آپ کو سمجھانے کی۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ سورت کاف کا لیکچر دیا تھا کرن کے گھر، تب پتہ نہیں ریکارڈ ہوتے تھے یا نہیں، مجھے اب یہ یاد نہیں ہے، لیکن میں نے تب بھی سیگمنٹ فرائڈ کی تھیوری کے ساتھ آپ کو تفصیل سے یہ پڑھائی ہوئی ہے، یاد آتا ہے؟ جی، قاف بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 نمبر صورت ہے، 50 صورتیں اس کے ساتھ کمپلیٹ ہوتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آلموسٹ آخری سپارے میں کتنی ہیں؟ 37، آلموسٹ 50 صورتیں ہیں، 13 صورتیں کم، ایسا ہی ہے۔ باقی آخری سپارہ ہوگا، اور پھر درمیان میں یہ جو صورتیں ہیں نا، یہ ایک بنچ آ رہا ہے، دونوں دیکھیں گلدستے کی صورت میں ہے، سورۃ کاف، زاریات، طور، نجم، قمر، رحمان، واقعہ، سات، حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم، یہ 10، وہ 10 اکٹھی بہت امپورٹنٹ، اور یہ 7 اکٹھی بہت امپورٹنٹ مکی اور مدنی صورتوں کا۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، نبوی دور، مکہ کے دور، اس کو 3-4 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا تھا، مدینہ کے وہ جو ہیں وہ تو ہر دور کی ڈیفرنٹ ہے، لیکن اب آپ کو میں قرآن کو جب ہم کمپلیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو مکی اور مدنی صورتوں کے یہ جو پیئرز آتے ہیں، کیونکہ آپ کو سب نام یاد ہو چکے ہیں، اب تک نام یاد ہو چکے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ساتھ ٹک لگانا شروع کریں کون سی مکی یا مدنی ہے۔ ہر صورت کے آگے اگر آپ کے پاس چھپے ہوئے نہیں بھی ہیں، اب یاد ہو گئے ہیں، ہر کسی کے قرآن میں ہوتے ہیں، یاد نہیں بھی ہوئے ہیں، اپنا ہوم ورک بنائیں، اپنا پیپر بنائیں، رجسٹر پہ لکھیں، ڈائری پہ لکھیں، سب کے نام لکھیں صورتوں کو، جتنا ہو سکتا ہے زبانی۔ میں آپ کا امتحان نہیں لے رہی، آپ خود آپ کو جتنی زبانی آتی ہیں دیکھیں آپ کو کتنی یاد ہوئی ہیں، نام لکھیں، اور ان کے آگے، دونوں کے آگے لکھیں، مدنی بھی اور مکی بھی، ہر کے آگے لکھیں۔ پھر جو مدنی ہوگی اس کے اوپر، مدنی کے اوپر رائٹ کا نشان لگاتے جائیں گے، جو مکی ہوگی آپ مکی کے اوپر رائٹ کا نشان لگاتے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے، یہ آپ خود اپنی اسیسمنٹ کر رہے ہیں، اس طرح سے کریں۔ پھر اس کے بعد جب ہم اس قرآن میں دیکھیں گے کہ کون کون سے پیئرز ہیں، کون کون سے گلدستے ہیں مکی صورتوں کے، اکٹھے بنچ کی طرح آ رہی ہیں، تو وہ پھر پتہ چلنا شروع ہو جائے گا ہمیں۔ جیسے ہی کوئی آیت آپ کہیں سے پڑھیں گے، پھر آپ کو نیکسٹ لیول یہ ہوگا کہ آپ کو یاد آ جائے گا یہ کس صورت سے ہے۔ 45 آیات ہیں، اور میں نے کہا کہ میں سیگمنٹ فرائڈ کی تھیوری کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں نفس اور قلب کی جو ڈسٹنگوشنس ہے وہ بیان کی ہے، وہ اسی کی طرح میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ باقی آیات تو الحمدللہ ہیں، سو ہیں۔ کاف والقرآن المجید، کاف حروف مقطعات، آیت ختم نہیں ہوئی، آیت کا ہی پارٹ ہے۔ والقرآن المجید، اللہ نے میجسٹی، قرآن کی عزت کی قسم کھائی ہے، قرآن کی بزرگی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کہتا ہے عزت والے قرآن کی قسم، بل عجب، انسانوں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان میں سے، کہ ان کے پاس کوئی، انہی میں سے کوئی ڈرانے والا آ گیا، خبردار کرنے والا آ گیا، وارنر آ گیا۔
حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ انسانی معاشرے اپنے پاس آنے والی وارننگ کی قدر کرتے، وارننگ کی قدر کر کے جہاں آگ لگی ہوئی ہے اس بلڈنگ سے نکل آتے، جو گرنے والی ہے، ٹوٹنے والی ہے چیز، جو پل ٹوٹنے والا ہے اس میں سفر کرنا چھوڑ دیتے، بلکہ انہوں نے اس وارنر سے ہی نفرت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات لگتی ہے تم لوگوں کو، حالانکہ لگنی نہیں چاہیے۔ فقال الکافرون، کافر ہمیشہ یہ کہتے ہیں ھذا شیء عجیب، بڑی عجیب بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رسول بنا کے اللہ نے بھیج دیا، کوئی فرشتے ہوتے، کوئی پروٹوکول ہوتا، کوئی آسمان سے سیڑھیاں اترتی، کوئی ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی، پھر ہم مانتے۔ حالانکہ کیجول وارننگ کو وہ وارننگ ہی نہیں سمجھ رہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے اور پھر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، بڑے دور کا خیال ہے، بڑے دور کی بات ہے کہ پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، حالانکہ ہمارے علم میں ہے کہ ہم زمین میں سے جو گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، زمین ماں جو کچھ تنقص الارض، زمین میں سے گھٹ رہا ہے، منہم ان میں سے، اللہ کہہ رہا ہے زمین کو گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، بہت عجیب بات ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اس نے کھانا ہی کھانا ہے، مرنے کے بعد کھانا ہی کھانا ہے آپ کے جسم کو، میرے جسم کو، یہ زمین کی خوراک ہی بننا ہے یہ جسم، اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہو دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کہتے ہو ہڈیاں پڑی ہیں، ہڈیوں کو کیا پتہ، آپ کو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں نا، لیکن اس کا تو وہ جہان شروع ہو چکا ہے نا آنکھیں بند ہونے کے بعد، اب تو یہ جہان تو کانشیسنس کے ساتھ ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ کانشیسنس اور ان کانشیسنس کی صورت ہے، اور سب کانشیسنس، یہ سائیکالوجی کے ٹرمز ہوتی ہیں۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب حفیظ موجود ہے جس میں سب کچھ حفاظت سے لکھا ہوا ہے، بل کذبوا بالحق، بلکہ ان کی عادت ہے حق کو جھٹلانا۔ انسان لاجیکل بات کی ہمیشہ مخالفت کرتا ہے، لما جاءہم، جب کبھی بھی اس کے پاس حق آیا، فہم فی امر مریج، تو اس کی وجہ سے یہ اس کام میں الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، مریج بھی شک کو کہتے ہیں۔ افلم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے، بنیاد کی طرح، چھت کی طرح، وَيَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے، وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور کہیں آسمان میں کوئی دراڑ دیکھتے ہیں، فرج دیکھتے ہیں، کوئی رخنا نہیں، کیوں نہیں غور فکر کرتے ان چیزوں کی طرف؟ کوشچن کیا اللہ نے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو بچھایا ہے، وَأَلْقَيْنَا، اور اس میں ڈالے ہیں ہم نے، جمائے ہیں ہم نے، رواسیہ، رواسیہ کہتے ہیں جہازوں کے لنگر نہیں ہوتے، بڑے بڑے جہازوں کے بڑے بڑے لنگر ہوتے ہیں، جہاز جب کہیں پہ روکنا پڑتا ہے نا تو پھر لنگر اس کا نیچے ڈالنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاز پہاڑ جیسا کھڑا رہتا ہے اپنی جگہ پر۔ اللہ کہتا ہے میں نے زمین کو ہاں ایسے جمانے کے لیے لنگروں کی صورت میں پہاڑ گاڑے ہیں اس میں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے پیدا کیا ہے اس میں سے نباتات کی صورت میں ہر طرح کی جوڑے دار خوشنما فصلیں، زوج قسم، کائنڈ آف، بہیج بڑی خوشگوار، جو آنکھوں کو اچھا لگتا ہے اور ویسے بھی خوبصورت ہے، پھولوں کی خوشبوئیں ہیں، رنگ ہے، یہ ہم نے نباتات اگائی ہیں۔ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، آنکھیں کھول دینے والی اور یاد دلا دینے والی ہر اس بندے کو، عبد منیب، جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جس کا دل نرم ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے نازل کیا ہے آسمان سے، ماءً مبارکاً، پانی بڑا مبارک پانی، آسمان سے آنے والا پانی مبارک ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے بارش مبارک ہوتی ہے، اللہ کرے ہمیشہ مبارک اور رحمت والی بارشیں ہم پہ برسیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ، تو اس کے ذریعے ہم نباتات اگاتے ہیں، جنات، باغات کی صورت میں، وَحَبَّ الْحَصِیدِ، اور کٹ جانے والی فصلوں کی صورت میں، حصید کہتے ہیں کٹ جانے والی، اور حب کہتے ہیں دانے کو، اسی سے حب ہے، حب جو دل میں ہوتی ہے، دانے کی صورت، بیج کی صورت ہوتی ہے محبت، ایمان بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور حب دانہ، دیکھیں صرف پیش اور زبر کا فرق ہے، حب دانہ، دانے دار فصلیں، حصید کٹ جانے والی، باغات تو نہیں کٹتے نا، ان کے تو پھل ہم 1 2 3 نسلیں کھاتی رہتی ہیں، ایک دفعہ باغات لگ جائیں تو،
لیکن کٹ جانے والی نباتات اللہ نے کہا میں نے اگائی ہیں۔ والنخلا، اور کھجور کے پودے، باسقاتن، بڑے لمبے لمبے درخت، لمبے لمبے تنے، بلند لہا، ان کے تنے بلند ہوتے ہیں، ان کے قد بلند ہوتے ہیں، ان کے خوشے ہوتے ہیں، نزید، گچھے گاڑھے گاڑھے، مطلب تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر، نزید کہتے ہیں بہت، ایک پھل ہوتا ہے ایک درخت پہ 4-5 آموں کا لگ جانا، ایک ہوتا ہے بہت ساروں کا لگ جانا۔ اللہ کہتا ہے کھجور کے جو خوشے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گچھے ان کے، ہاں لچھے دار ہوتے ہیں، لدے ہوئے، ٹھیک ہے۔ رزق للعباد، یہ میں اپنے بندوں کے واسطے میں نے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ بنو سلوہ کی طرح ایک چیز عطا کر دیتا، کر سکتا تھا نا، بنو سلوہ کی طرح ایک چیز عطا کر سکتا تھا، آسمان سے کوئی ایک خوراک اترتی اور ہمیں صرف وہی کھانی ہوتی۔ اچھا ایک تجربہ کر کے دیکھیں، آج سے زیادہ پیسے نہیں ہیں میک ڈونلڈ کا برگر کھانے کا، تو انڈے شامی والا برگر روز کھانا شروع کر دیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ پھر کتنے دن کھا سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ ناشتے میں کھائیں، دوپہر کھائیں، شام کو کھائیں۔ اگر آپ 7 دن کھانا چاہتے ہیں تو ایک ٹائم کھانا پڑے گا، اور اگر آپ اس کو دوسرے ہی دن اس سے چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر 3 دن ایسے لگاتار کھائیں، 3 ٹائم۔ آپ نہیں کھا سکتے دنیا کا کوئی لذیذ سے لذیذ کھانا مستقل نہیں کھا سکتے۔ انسان کیونکہ ایک چیز پہ اکتفا نہیں کرتا، اللہ نے کتنے طرح کے سبزیوں کی ورائٹی، گرمیوں کی الگ، سردیوں کی الگ، پھلوں کی ورائٹی، سردیوں کی الگ، گرمیوں کی الگ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا احسان ہے صرف اپنے بندوں کے رزق کے لیے، جو ہماری کھانے پینے کی ضرورت کا خیال رکھ سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ باقی ضرورتوں سے غافل ہے، لگتا ہے جس نے ہمارے کھانے کے لیے پوری دنیا کو سجا دیا، پھلوں سے، فصلوں سے، باغات سے، کیا ہماری باقی ضرورتوں کے لیے اس نے کوئی کچھ نہیں پیدا کیا ہو گیا؟ ہماری روح کی ضرورتوں کے لیے، ہمارے دل کی ضرورتوں کے لیے، ہمارے مائنڈ کے سیٹسفیکشن کے لیے۔ ہاں، رزق للعباد، یہ رزق ہے جو بندوں کے لیے ہے۔ بندے کس چیز سے مل کے بنے ہیں؟ صرف مٹی سے؟ اس کے علاوہ کیا ہے انسان میں؟ روح ہے نا، تو رزق صرف جسم کو تو نہیں چاہیے، روح کو بھی تو چاہیے نا۔ توجہ کرتے جائیں نا سورۃ کاف جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے اسپرچویلٹی کی طرف۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، یہ جو کچھ زمین میں موجود ہے یہ رزق ہے میرے بندوں کے لیے، اور میں نے انہیں زندگی بخشنی ہے، ہم زندہ کرتے ہیں اسی کے ساتھ، اسی پانی کے ساتھ۔ کس کو؟ مردہ زمین کو۔ کذالک الخروج، اللہ نے یہ بات سمجھانے کے بعد کیا بات کر دی؟ کذالک، اسی طرح تم نکلو گے، تم بیجوں کی صورت زمین میں اگتے ہو، درختوں کی طرح باہر نکلو گے۔ اللہ ہمیں کلمہ طیبہ بنائے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس والثمود، جھٹلایا آپ سے پہلے قوم نوح نے بھی، اصحاب رس نے بھی، سمود نے بھی، اور عاد نے بھی، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد نے بھی، اور فرعون نے بھی، اور لوط کے بھائیوں نے بھی، واصحاب الایکۃ، اور ایکا والوں نے، وقوم تبع، اور یہ جو ساری قومیں تباہ ہو گئیں اللہ نے ان کے نام لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کل، تمام کے تمام، کذب الرسل، انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ آپ مجھے یہ بتائیں اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اے صاحب قرآن، اے ریڈر آف قرآن، پہلے قومیں اپنے رسول کی ناقدری کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئیں، ان کی زندگیوں کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی لائی ہوئی گائیڈنس کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے۔ آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں اگر ہم اپنے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کتاب کے ساتھ یا ان احکامات کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو پھر قرآن کی تو تقسیم واضح ہے۔ یہ سارے کے سارے انہوں نے اپنے رسولوں کے طریقوں کو جھٹلایا۔ فحق کا وعید، تو وعید کہتے ہیں برا پرومس، وعدہ اچھا پرومس، وعید تھریٹ ہے، اس پہ تھریٹ ہے، برا پرومس جو ان سے کیا گیا وہ ان کو لاحق ہو گیا۔ افعیجنا بالخلق الاول، ہم تو ابھی پہلی بار کر کے پیدا ان کو نہیں تھکے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم دوبارہ تخلیق کرنے سے تھک جائیں گے، مایوس ہو گئے ہیں انسانوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں پہلی بار اتنی بڑی کائنات
पहली बार बनाने में नहीं थका, इंतज़ाम संभालने में नहीं थका, उस दिन तो सिर्फ एक दिन होना है पेशी का, मैं उस दिन को दोबारा ज़िंदा करने में मैं थक जाऊँगा। वालकद, अच्छा ये बात देखें, दरमियान में ये पैसेज आया है, 3 आयात हैं, हाँ 3 आयात हैं। उससे पहले इंसान की बात हो रही थी कि वो साइकोलॉजी को ट्रिगर अल्लाह कर रहा था पौधों के ज़रिए दोबारा ज़िंदगी की बात हो रही थी। पौधों के ज़रिए अल्लाह ने कहा तुम ऐसे ही निकाले जाओगे जैसे पौधे निकाले जाते। दरमियान में इन कौमों की बात आई, अब फिर दोबारा अल्लाह ताला इंसान की साइकोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। वलकद खलकनल इंसाना, और तहकीक याद रखो हम पैदा करने वाले हैं, हमें पता है इंसान के बारे में बेहतर, वनालम, और हम इल्म रखते हैं मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, उसके नफ्स में जो वसवसे पैदा होते हैं, जो ख्यालात पैदा होते हैं, वो भी अल्लाह जानता है। वनहनु अक़रबु, और हम करीब तर हैं, ज़्यादा करीब हैं, इलैहि, उस इंसान की अपनी ज़ात से ज़्यादा अल्लाह उसके करीब है। मिन हब्लिल वरीद, वरीद वरदा कहते हैं मौरूद, पानी की जगह जहाँ से पानी फूट के निकलता है, इंसान की वो रग, शहरग जिसे कहते हैं, जगलर वेन, जहाँ से पानी की जगह खून निकलता है, अल्लाह कहता है मैं उससे भी इंसान के ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह अकबर। अब इसको समझें, यही बात मैंने आपको समझानी थी। वलकद खलकनल इंसान, यही आयत, हमने इंसान को तख्लीक किया, नफ्स भी अल्लाह ने बनाया, कल्ब भी अल्लाह ने बनाया। कुरान किसके साथ मुखातिब होता है सबसे ज़्यादा? कल्ब के साथ, दिल के साथ, ठीक है। सेगमेंट फ्राइड जो कहा जाता है जदीद साइकोलॉजी का बाप कहा जाता है, ऐसा ही है। वो कहता है इंसानी जो इंटेलेक्ट है या इंसानी कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स हैं। अगर आप लोग लिखना चाहें तो प्लीज़ लिख लें, आपको समझ आ जाएगी। मैंने आज कोई चार्ट नहीं बनाया। 3 लेवल्स हैं। पहला होता है इड, ED इड लिख दें, EDD इड लिख दें, या ID इड लिख दें। दूसरा होता है ईगो, EGO। तीसरा होता है सुपर ईगो, नहीं तो समझ लें, ज़रूरी नहीं है लिखना। तीसरा होता है ईगो, सुपर ईगो। वो कहता है इड में इंसान और जानवर सारे इक्वल हैं। वो इंसान के अंदर वो जो ख्वाहिश पैदा होती है ना, मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है। जानवर को तमीज़ नहीं होती कि किसी और जानवर को मार के खाना है, किसी जानवर से छीन के खाना है, या किसी जानवर का खून पी जाना है अपनी स्पीशी का। तो जब इंसान को भूख लगती है तो उसके अंदर ये वसवसा पैदा होता है, नफ्स के अंदर। नफ्स के अंदर कोई भी ज़रूरत पैदा होती है, आपके अंदर जैसे ही टीनेज में आता है हार्मोनिकल चेंज पैदा होती है, आपको सेक्सुअल टेम्पटेशंस होती हैं, इसको इड कहते हैं। आपके अंदर एक चीज़ की ख्वाहिश पैदा होना, और नफ्स को वो कहता है कि बस वो किसी तरह से भी मिले, वो खाना मिल जाए, वो किसी तरह से मेरी डिज़ायर पूरी हो जाए, ये होती है इड। उसके बाद ईगो होती है, जिसमें आपको ख्याल आता है कि जो हो अच्छे तरीके से हो, जायज़ तरीके से हो, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के प्लेट में रख के खाऊं। इंसान की ईगो है कि वो किसी भी तरह बदनुमा, बदतमीज़, जाहिल, गंदा नज़र नहीं आना चाहता। उसकी ईगो उसे मजबूर करती है कि वो महज़्ज़ब तरीके से खाए। इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। और सुपर ईगो क्या होती है? ये कल्ब है, ये रूह है, ये इंसान की रूह है जो इंसान को इतनी ब्यूटीफाई करना चाहती है। वो सेगमेंट फ्राइड कहता है कि व्हेन ह्यूमंस डिज़ायर टू बी, मतलब वो सबसे अच्छे नज़र आना चाहते होते हैं, आप सबसे अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते होते हैं। आपका ज़मीर होता है जो आपको बताता है खाने की चीज़ तो चाहे हलाल है, लेकिन हो सकता है मैंने अपने भाई से ज़्यादा ले लिया हो, मैंने किसी का हक मार ना लिया हो, मैंने कहीं किसी का दिल ना दुखा दिया हो। जो आपको खाने से पहले और अपनी डिज़ायर पूरी करने से पहले दूसरों का एहसास पैदा करती है, उसको वो सुपर ईगो कहता है, और उसको अल्लाह ताला कल्ब और रूह कहते हैं। मैंने पहले बताया था, आपको बार बार बताया कि इंसान 2 चीज़ों से मिलके बने। अब आप दोहराते जाएं, किस चीज़ से? नहीं बताएं, मट्टी और रूह, 2 चीज़ों से। 2 पोर्शन है। मट्टी की ग़िज़ा अल्लाह ने इस ज़मीन में पैदा कर दी है, क्योंकि ज़मीन मट्टी से बनी हुई है सारी की सारा, यह प्लानट, तो यहाँ पर उगने वाली सारी चीज़ें। और रूह की ग़िज़ा क्या है?
وہ وہاں سے ملتی ہے، اوپر سے آتی ہے. یہ جو اللہ قرآن کو کہتا ہے کہ میں نے اوپر سے مبارک پانی برسایا اور اس سے ہر طرح کی فصلیں اگائیں، تو وہ جو اوپر سے ریولوشن آ رہی ہے، اللہ کے احکامات آ رہے ہیں، یہ ہماری روح کی غذا ہیں. جب ہم روح کو فیڈ نہیں کرتے، جب روح گناہ کرتی ہے، کوئی بھی گناہ ہمارا جسم کرتا ہے، اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ سب سے زیادہ ہماری روح پہ پڑتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہم سب کانشیسنس میں ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. اس ڈپریشن کی وجہ کوئی نہ کوئی ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں، اس تھیوری کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی ہمارا پچھتاوا، ریگریٹ، کوئی گناہ، کوئی غلطی ہوتی ہے جس کو لگتا ہے کہ او ہو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم سے یہ کیا ہو گیا، اور وہی چیز آپ کی روح کو بیمار کر دیتی ہے. اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ کل کی صورت میں بھی میں نے آپ کو یہی سمجھایا تھا. دیکھیں کتنا خوبصورت کنیکشن ہے ان دونوں صورتوں کا، آگے پیچھے ہی آئی ہیں. کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کا دل وہ کام کرے، بہترین کام کرے، جس کے ساتھ آپ بیلنس لائف گزاریں. نفس میں وسوسے تو پیدا ہوں گے، یہ اللہ نے کہا نا. ہم جانتے ہیں انسانی نفس کو جس میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، برے خیالات. نفس تو ایسی ڈیزائر کرے گا، لیکن ہم اس کے نفس کے درمیان ایک جگر، اس کی ایک لائن ہے جو روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھتی ہے. ہم اسی لائن کو کنٹرول کرتے ہیں. اللہ اسی کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، آپ کے دل کو. کیوں کہتے ہیں ذکر کیجئے کہ دل کے اوپر لگا ہوا زنگ دور ہو؟ اگر آپ ذکر نہیں کرتے، آپ کو اللہ یاد نہیں آتا، پھر کیا اسی جگہ جا کے شیطان قبضہ کر لیتا ہے. جب شیطان قبضہ کر لیتا ہے تو پھر وہ آپ کے دل میں برے برے وسوسے پیدا کرتا ہے. سم ٹائم آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کوئی اچھا کام کرنے میں، آپ کہتے ہیں ابھی آدھا گھنٹہ ہے، ابھی میرے کلاس سٹارٹ ہونے میں آدھا گھنٹہ ہے، ابھی میرا لیکچر سٹارٹ ہونے میں آدھا گھنٹہ ہے، میں اس میں کچھ اچھا کام کر لوں. تو وہ جو شیطان ہوتا ہے، جب ذکر سے غافل دل ہوتا ہے، وہ اس کے اندر یہ وسوسہ اس کو نفس کی طرف دھکیلتا ہے، باڈی کی طرف دھکیلتا ہے. اس کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے نہیں نہیں، اچھا وہ مووی جو رات میں دیکھ رہا تھا یا دیکھ رہی تھی، اس کا کلپ رہتا ہے، میں وہی نہ دیکھ لوں، میں فلاں ڈانس نہ دیکھ لوں. تو وہ یہ چیز، اس پر قابو پانے کے لیے دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہ کانشیسنس کا لیول ہے، اور ایکسٹریم لیول ہے جس کو سپر ایگو سیگمنٹ فرائڈ کہتا ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان کی اس جگہ کو اللہ کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اللہ یہاں پر بالکل پاس ہوتا ہے آپ کے. اگر اللہ کی محبت نصیب ہو جائے نا، تو پھر 24 گھنٹے اللہ کی یاد دل میں خود بخود رہے گی. پھر شیطان کو بہکانے کا ٹائم نہیں ملے گا، پھر اس کو آپ کو گناہ میں مبتلا کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا. دوسرے لفظوں میں وہ آپ کو ڈپریشن میں ڈالنے میں ناکام ہو جائے گا. جب آپ کا دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا تو اس میں برے خیالات آئیں گے ہی نہیں. آئیں گے تو آپ کنٹرول کر لیں گے. کل ہم نے بتایا نا کہ آپ آبزرویشن سے اور تھنکنگ پروسیس سے اپنا بیہیویئر کنٹرول کر سکتے ہیں، اور بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. جیسے ہی پتہ چلا کہ اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، ہمارا بیہیویئر چینج ہو گیا سب کا. تو ہم اپنے دماغ کو کیونکہ سوچنے کی زحمت نہیں دیتے، اس لیے ہمارا بیہیویئر چینج نہیں ہوتا. اللہ آپ کو باشعور اور ایک اپنی شخصیت خود تعمیر کرنے کی دعوت دیتا ہے. قرآن آپ کی شخصیت کو خود تعمیر کرتا ہے. وہ کہتا ہے آپ خود کریں. پیرنٹس نے جو بنا دیا، معاشرے نے جو بنا دیا، اس بات کو چھوڑ دیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلے اس برتن کو بالکل مانج کے خالی کر دیں، اب اس کی اپنی شخصیت کی تعمیر کریں جیسے قرآن کہہ رہا ہے. اللہ آپ کو نفس پہ قابو پانے کا طریقہ بھی خود بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں. آپ کا دل جب اللہ کی یاد کے ساتھ رہے گا، آپ کی روح سکون میں رہے گی، تو شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکے گا. ٹھیک ہے؟ انسانی دل، نفس، یہ دونوں جو سٹیئرنگ ہیں، یہ روح اور جسم کو جوڑنے والے سٹیئرنگ ہیں. روح طاقتور ہوتی جائے گی جتنا آپ دل سے جڑتے چلے جائیں گے، اور جسم طاقتور ہوتا چلا جائے گا. اس کی خواہشات، چوری، دھوکہ، فریب، حسد، وہ جتنا آپ اس کے ساتھ نفس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے. اور اس کا انجام یہی ہے کہ وہ آپ کو آخر میں لا کے سوسائڈل کرا دے گا، اتنے ڈپریشن میں ڈال دے گا. کیونکہ گناہ کے اثرات، چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، چاہے آپ مومن ہیں یا نہیں ہیں، برے کام کے اثرات آپ کی روح پر اور آپ کے دل پر برے ہی پڑتے ہیں. دنیا میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان قتل کر کے ڈپریشن کا شکار ضرور ہوگا. اس کو وہ تکلیف بھولے گی نہیں. وہ اس کو مرنے والے کی آہیں، مرنے والے کی شکل، مرنے والے کے خون کا بہنا، وہ اس کو سپر قسم کے ڈپریشن میں ڈالے گا. یاد رکھے گا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، ہیومن سائیکالوجی اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے. جب ہیومن بنانے والا آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے تو اس کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے.
اس یتلقل متلقیان، جب کہ ملاقات کریں گے اس سے دو ملاقات کرنے والے، دائیں بائیں، انل یمین وان الشمال، ایک دائیں ہوگا اور ایک بائیں ہوگا، قعید آ کے بیٹھ جائیں گے، ما یلفظ، لفظ کہتے ہیں اٹر، ہاؤ ٹو اٹر، ہاؤ ٹو اسپیک، جو آپ کیا کرتے ہیں پروننسیشن کو لفظ کہتے ہیں اردو میں، دیکھیں یا ہٹائیں تو وہی لفظ بن گیا، جو کچھ وہ کہے گا من قول، بات میں سے، الا لدیہ رقیب و عتید، اس کی بات اسی ٹائم لکھ لی جائے گی۔ ہاں عتید کہتے ہیں پریزنٹ، حاضر ہو کے وہ فوراً اٹینٹیو ہو کے لکھیں گے، وجاءت، اور آئے گی، سکرت الموت، موت کی پیشی، موت کی ایک کیفیت، بالحق، اللہ کہتا ہے ڈیفینیٹلی ہر انسان پہ آئے گی، ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہی وہ چیز ہے انسان جس سے تو بھاگتا پھر رہا ہے، یہ وہاں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ سے جو بات شروع ہوئی تحید پہ آ کے ختم ہو رہی ہے، تو سب سے زیادہ ٹیریفائی ہے، تحید کہتے ہیں ایسی چیز سے بھاگنا جس سے آپ ڈرتے ہوں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور اس دن سور پھونکا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، وہ ہے وعدوں کا دن، پورے وعدے جس سے ڈرنا چاہیے ان کے پورے ہونے کا دن، وَجَاءَتْ، اور ہر انسان آئے گا، كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا، ہر نفس، ہر جاندار، معاہا اس کے ساتھ ہوگا، سائقٌ و شہید، سائق کہتے ہیں دھکیلنے والا، انسان خود نہیں آنا چاہے گا، آپ کبھی مجرموں کو دیکھیں جس کو عدالت سزا سنا دے، اللہ نہ کرے وہ جیل نہیں جانا چاہتا ہو تو وہ کیسے چلے گا؟ تھوڑا تھوڑا ہلکے ہلکے قدموں کے ساتھ چلنا چاہے گا بھی نہیں، پاؤں میں زنجیریں ہوں، ہاتھوں میں بیڑیاں، تو اس کو جو ساتھ ہوتے ہیں گارڈ وہ دھکیل رہے ہوتے ہیں سب ٹائم، چلو صحیح، چلو سیدھے ہو کے چلو، چلو سیل کی طرف، یہ سائق وہ اسے کہتے ہیں، اسکارٹ، پش فارورڈ، اس کا لٹرل میننگ ہے، وہ شہید، حاضر ہوں گے دائیں بائیں، اس کو اسکارٹ کر کے جہنم کی طرف لے جائیں گے یا اللہ کے حضور لے آئیں گے، لقد كنت فی غفلت من هذا، تو یقیناً اس دن کی پیشی سے غفلت میں رہا، فکشفنا، آج ہم نے ہٹا دیا، ان کا غطاءک، تیرے اوپر سے پردہ ہٹا دیا، میں جب سے آپ کو قرآن پڑھا رہی ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں، سورۃ کہف اس کا بہت بڑی اگزامپل ہے، ڈیمانسٹریشن ہے کہ انسان کیا صرف اسی کائنات میں ہے جو نظر آ رہی ہے، یا جو نظر نہیں آ رہی وہ بھی ہے، کوئی کائنات ہے پیرالل چل رہی ہے، اللہ نے ہماری اس سینسز کے ذریعے ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں بیونڈ دا والز نظر نہیں آتا، یہ فزیکل ورلڈ ہے، یہ دیوار ٹھوس ہے، فزیک ہے اس کی، اس کے پار ہم نہیں دیکھ سکتے، میٹیریل کے پار ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جیسے ہی ہم اس جہان میں پہنچیں گے پردہ ہٹ جائے گا، پھر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بیہائنڈ دا وال کیا ہے ہمیں نظر آئے گا، اللہ بتانا چاہتا ہے ابھی میں نے تمہارے سینسز میں یہ بات نہیں کی، لیکن میں نے کتاب میں تمہیں سب سمجھا دیا ہے کہ یہ سینسز ہیں تمہارے اندر موجود ہیں، مرتے ہی وہ پردہ ہٹ جائے گا، جب آپ کو فرشتے اسکورٹ کر کے اللہ کے حضور آپ کی روح کو لے جائیں گے تو وہ پردہ ہٹا ہوا ہوگا، لیکن تو رہا ہے انسان غفلت میں، فبصرک، تو آج آنکھیں کھول کے دیکھ، الیوم حدید، تیری آنکھیں بالکل کرسٹل کلیئر، حدید لوہے کی طرح، تیری نظر اتنی تیز ہے جیسے لوہے کو تو کوئی چیز توڑ نہیں سکتی نا، لوہے جیسی تیری نگاہ ہو گئی ہے آج تجھے پتہ چل رہا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، آج پتہ چل گیا دنیا کی حقیقت 2.5 منٹ تھا یا 2 دن کی زندگی تھی یا 4 دن کی تھی، وقال قرینہ ھذا، اور اس ٹائم اس کا قرین، وہ قرین شیطان، بہت سے مفسرین نے کہا اس کے دونوں معنی ہیں، وہ فرشتہ جو اسے لا رہا ہے جو اس کے ساتھ پیدا کیا گیا، یا وہ شیطان جو اس کے ساتھ پیدا کیا گیا، دوست بنایا گیا، ھذا، وہ کہے گا یہ میں لے آیا ہوں، ما لدی عتید، یہ میرے حوالے آپ نے کیا تھا، یہ دیکھیں میں آپ کو لے کر آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ نے جو میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی، القیا فی جہنم، کہہ دیا جائے گا ان دونوں کو جہنم میں پھینک دو، کل کفار عنید، ہر کافر ایکسٹریملی اسٹبن کی طرح، عنید کہتے ہیں اسٹبن، جس کو پتہ چل جائے کہ اس کام میں فائدہ ہے اس کام میں نقصان ہے، اس کے باوجود وہ ایک ضد لگا لے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، مناع للخیر معتد مریب، یہ پھر 3 سٹیجز ہیں، پہلے میں نے آپ کو نفس کی 3 سٹیجز بتائی، نفس امارہ، پھر لوامہ، اور پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ، جس کا دل اللہ کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کی روح سکون پا جاتی ہے، وہ نفس مطمئنہ کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، نفس امارہ جو آپ کو بار بار ریگریٹ میں ڈالتا رہتا ہے،
جو جو ڈپریشن میں ڈالتا رہتا ہے. ہم ڈپریشن کی کاز کو تلاش نہیں کرتے. ہم ٹرنکولائزر کھا کے سو جانے والے لوگ ہیں. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میرے اندر یہ بے چینی، یہ گھبراہٹ آ کیوں رہی ہے، اس کی کاز کیا ہے. اصل میں اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوتا ہے. تو یہاں بھی 3 سٹیجز ہیں اس انسان کی جو جہنم کا شکار ہونے والا ہے. منع للخیر، وہ روکتا ہے اچھائی کے کاموں سے. نہ صرف خود اچھے کام نہیں کرتا بلکہ کوئی اس کے سامنے کرنے بھی لگتا ہے. ایک اس کے سامنے کہتا ہے نماز کا ٹائم ہو، چھوڑو یار نمازیں پڑھ لیں گے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا. ابھی کھیل رہے ہیں تو کھیلتے ہیں، ابھی گیم کھیل رہے ہیں تو گیم کھیلتے ہیں، ابھی مووی دیکھ رہے ہیں تو مووی دیکھتے ہیں. اس کی عادت ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے ایسا انسان جہنمی ہوگا جو اچھائی سے روکتا رہتا ہے، منع کرتا رہتا ہے. اس کی عادت ہے ہر اچھے کام سے منع کرنا. کہیں کوئی اچھا کام ہو رہا ہو، آپ کو کبھی رسم و رواج سے ڈرانے لگ جائے گا، کبھی آپ کو پیرنٹس سے ان کا تمہارے وہ کیا سوچیں گے. تم نے کبھی بیوی بچوں کا نہیں سوچا. تم جو رشوت نہیں لے رہے ہو، میں تمہارے سامنے لے رہا ہوں. عید سر پہ آئی کھڑی ہے. آپ کبھی روڈ پہ سفر کر کے دیکھیں ان دنوں، اور آپ کے پاس اپنی سواری ہو، تو پھر دیکھیں ٹریفک پولیس والے آپ کی کس طرح سے عید بناتے ہیں آپ سے. تو اگر کوئی اس کو کہے، کوئی نہ اچھا کام کر رہا ہو، اس کی طرح برا کام نہ کر رہا ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ تو نے بچوں کے لیے عید نہیں بنانی. میرے گھر میں تو عید پہ بکرا پکے گا، میں تو وہ قربانی کروں گا. تو سب سے زیادہ شامت آئی ہوتی ہے بیچارے موٹر سائیکل والوں کی. بڑی گاڑی والوں پر کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالتے. بڑی گاڑیوں کے پیپر مجھے پتہ ہے اچھی طرح سے، میرے اپنے بچے گاڑیوں کے پیپر ٹینٹڈ کرا لیتے ہیں. دے ہیو نو ایشو. اور میں نے مہران چلا کے دیکھی ہے، میری مہران کے شیشے تھوڑے سے ٹینٹڈ ہوتے تھے، ہر جگہ روک لیتے تھے. آپ کی سواری جتنی ہولی ہوتی چلی جائے گی، گاڑی سے موٹر سائیکل آ جائے گا تو سب سے زیادہ یہ آپ کو تنگ کریں گے. ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں ٹریفک پولیس کے ذریعے. منع للخیر، منع کرنے والا ہوتا ہے خیر کے کاموں سے. معتد مریب، حد سے گزرنے والا ہوتا ہے اور ہمیشہ شک میں رہتا ہے. پتہ نہیں جس دنیا میں ہم پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے دل کی خواہشیں بھی مار رہے ہیں، کل کو قیامت میں کیا ہوگا. یہاں بھی کچھ نہ دیکھیں، وہاں بھی پتہ نہیں کچھ ہو کہ نہ ہو. نہ صرف خود بلکہ یہ پبلکلی بولتے ہیں ایسے، دوسروں کو بھی شک میں ڈالتے ہیں. یہ 3 صفات لکھ لیں جہنمیوں کی. نیکیوں سے منع کرنے والا، خود حد سے نکلا ہوا. یہ ڈسیو ہونے کے 3 لیولز ہیں. اور شک میں ڈالنے والا، خیر کو روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، شک میں پڑا ہوا. اس کو کمپیریزن کریں گے نا سورت کے لاسٹ میں، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ. اور یہ جہنمی کی ہے. جہنم میں ہر ایسا کافر ڈالا جائے گا جس کی یہ 3 صفات ہیں. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ وہ تھا جس نے اللہ کے سوا دوسروں کو خدا بنا رکھا تھا. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اس کو اب ڈال دو شدید عذاب میں. قَالَ قَرِينُهُ، اس ٹائم اس کا شیطان کہے گا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرشتہ نہیں ہوگا ساتھ والا، وہ شیطان ہوگا ساتھی. ربنا، اے میرے پروردگار، ما اطغیتہ، میں نے تو اسے گمراہ نہیں کیا، میں نے تو اسے طغیانی نہیں سکھائی، میں نے تو اسے سرکشی نہیں سکھائی. ولیکن کان، اور لیکن یہ خود تھا، فی ضلال بعید، بڑی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال لا تختصموا، میرے سامنے جھگڑا مت کرو تم دونوں. لدیہ، میرے حضور، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں پہلے تمہیں بتا چکا تھا. میں نے تمہاری ہدایت کے لیے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر رسول بھیجے، اپنے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، تمہارے اپنے نفس کے اندر غلط صحیح کی پہچان رکھی، تمہیں قلب والا، دل والا بنایا کہ دل سے سوچ لینا، دل سے فیصلے کر لینا، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں کہ فلاں بندے کا تو ضمیر ہی مر گیا ہے. ہاں، تمہیں سب کچھ پہلے بتا دیا گیا تھا، تمہیں ہر طرح کے یہ جو تمہیں صورتحال پیش آنے والی تھی، وعید، بری وارننگس کو کہتے ہیں. ما یبدل القول، اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی میری بات میں. لدیہ، میرے حضور، وما انا بظلام للعبید، اور میں ہرگز نہیں ہوں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا. اللہ نے لوح محفوظ میں یا اپنے عرش پہ جس دن اللہ نے قانون بنائے ہیں زمین والوں کے لیے، عرش والوں کے لیے، آسمانوں والوں کے لیے، اس دن اللہ نے اپنے لیے قانون بنایا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک قانون کا اللہ خود پابند ہے. کاتبہ علی نفسہ الرحمہ، اس نے اسی کتاب میں آپ کو اور مجھے خبر دیا ہے.
اللہ کہتا ہے میں آپ کے اوپر روزے فرض کیے ہیں، آپ کے اوپر نمازیں فرض کی ہیں، میں نے آپ کے اوپر حج زکوٰۃ فرض کی ہے، میں نے اپنے اوپر بھی کوئی فرض کیا ہے، میں نے اپنے اوپر تمہارے اوپر رحم کرنا فرض کر دیا. اس نے اپنے لیے کتنا خوبصورت قانون بنایا. انسان لاکھوں سال کی ڈپریشن کی زندگی، گناہوں کی زندگی گزارتے، اللہ سے دوری کی زندگی گزارتے، توبہ کا دروازہ تو وہ بند نہیں کرتا نا. تو کیوں نہیں پلٹ آیا؟ آج میں نے اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کیا، میں نے تو اب قانون ہی اپنے لیے رحمت کا رکھا تھا. میں نے تو تعارف ہی اپنا رحمان اور رحیم کے نام سے کروایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تو اپنے ان ناموں سے اپنی مخلوق کو اپنا تعارف کرایا. میں آج تم اس برے انجام کا شکار ہو کیونکہ تم نے وارننگز کو اگنور کیا. تم جس میٹیریل سے بنائے گئے تھے، تمہارے اندر جو نفس رکھا گیا تھا، تم نے ان کی باتوں پر کان دھرے. تمہیں اپنے اللہ بنانے والے کی باتیں یاد نہیں آئیں. یوم نقول لجہنم، اس دن جہنم سے پوچھا جائے گا، جہنم کے واسطے کہا جائے گا حل امتلاتی، انف، آر یو فل، یا کچھ اور ڈالو؟ اور وہ کہے گی وتقول حل من مزید، اور وہ کہے گی اللہ تعالیٰ کچھ اور ہے تو بھیج دیں، میں ابھی بھوکھی ہوں، میرا پیٹ نہیں بھرا. انسان اور جنات کم پڑ گئے ہیں، میرے اندر گنجائش ہے. یہ اللہ کی اور جہنم کی کنورسیشن ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور اس دن قریب لائی جائے گی جنت متقیوں کے، اور وہ ذرا بھی دور نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے وعدہ. دیکھیں وعید کا ورڈ یہاں یوز نہیں ہوا. اچھا وعدہ ہے نا، جنت کی بات ہو رہی ہے. یہ وعدہ ہے لکل، ہر اس بندے سے، اواب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اچھا اواب ورڈ بتا رہا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کے قریب نہیں رہ سکتا، دور جائے گا، دور جانے والا ہی پاس آئے گا نا لوٹ کے. بار بار لوٹنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بتائی ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں. توبہ کرنے والا، توبہ کا روٹ ورڈ اواب ہے. حفیظ، خیال کرنے والا، گارڈ کرنے والا، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کرنے والا، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کے لیے، ہر شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. آگے اس کی صفت سنیں، من خشی الرحمن بالغیب، جو ان سین رب سے ڈرتا ہے، جو ان سین وارننگ کو سچا سمجھتا ہے اپنے رب کی، ہر ان سین کے اوپر بلیو کرتا ہے. آپ کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، آپ تو جنت ہی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ان سین پر بلیو نہیں کریں گے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری سینسز میں یہ بات نہیں آئی؟ مجھے جو اللہ نے سینسز دیے ہیں، ہر انسان کو عقل دے کے بھیجا ہے، میرے تو شعور میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کوئی رب ہے، کوئی ہم سے پوچھے گا، میرے اعمال کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. میرے سینسز میں نہیں آ رہا. اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ تو ہے ہی سینسز سے بیونڈ، وہ تو سینسز میں آتا ہی نہیں ہے. وہ نہ نظر آتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ آپ سے کسی بھی بشر سے وہ کلام کرتا ہے. جو رحمان سے ڈر گیا. اچھا بات کتنی پیاری کی ہے، یہ نہیں کہا منتقب، اپنا نام یوز کیا ہوں. مہربان رب کی ناراضگی سے جو ڈرتے ہیں، وجاء بقلب منیب. اللہ نے اس صورت میں بار بار اواب اور منیب کا ورڈ یوز کیا ہے. اور جن کا دل بار بار اللہ کی طرف لپکتا ہے، جیسے بچے جتنی بھی غلطیاں کر لے آتا ماں کی طرف ہی ہے، حتیٰ کہ ماں بھی مارے تب بھی ماں کی گود میں آ کے روتا ہے. ہاں، ایسے دل جن کے ہوں گے ان کے لیے جنت کے وعدے ہیں. اواب، حفیظ، بالغیب، خشیت ہو ان کے اندر، اور قلب ہو ان کا کیسا؟ منیب. ایک ہی بات ہے. ادخلوہا، ان کو حکم ہوگا آج داخل ہو جاؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، اب ہمیشہ کی دن تمہیں نصیب ہو گیا، ہمیشہ رہو گے اس جنت میں. لہم ما یشاؤون، وہاں وہ جو چاہیں گے ہوگا. یہاں وہ ویسی زندگی گزاریں گے جیسے رب چاہے گا، وہاں ویسی زندگی انہیں ملے گی جیسی وہ چاہتے ہیں. فیہا، اس میں، ولدینا مزید، اور اپنی طرف سے ہم اور بھی مزید ان کے خوشگواری ہے تو ان کے مزے بڑھا دیں گے. ہمارے پاس بڑے بڑے انعام ہیں، اللہ ہمیں وہ سارے انعام عطا کرے. اچھا پھر وہ پارٹ آ رہا ہے جس میں پہلے اللہ نے بستیوں کی بات کی تھی، پھر بستیوں کی بات کی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور دیکھو تو صحیح میں نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کی آپ سے پہلے. مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ایسے جو شدید تھے، جن کی گرفت. اچھا، فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے وہ چلے پھرے بستیوں میں.
حل میں محیص، اور انہیں کہیں انجام کار وہ نہ ملی، پناہ گاہ نہ ملی۔ محیص کہتے ہیں فرار کی جگہ، آخری پناہ گاہ، نیرو اسکیپ، جہاں کر کے آپ جائیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں ہے، لذکرا، بڑی بڑی یاد دہانی، بہت بڑا ذکر ہے اس بستیوں کے تباہ ہونے میں، ان کو کوئی جگہ نہ ملنے میں بڑی نشانی ہے، بڑے ذکر ہیں، لمن کانا، جس کے پاس ہو۔ پھر تین چیزیں آ رہی ہیں، لہو قلب، جس کے پاس دل ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، باڈی والا دل کس کے پاس نہیں ہے؟ کس انسان کے پاس؟ انسان کیا، مینڈک کے پاس بھی ہے، وہ تو بکرے کے پاس بھی ہے۔ اللہ کس دل کی بات کر رہا ہے؟ لہو قلب، دیکھو آگے تو قلب، ایسا قلب منیب، آگے اللہ نے صفت نہیں بتائی، اللہ نے کہا جس کے پاس دل ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کا دل احساس سے آ رہی ہے، اللہ اس کو دل کنسیڈر ہی نہیں کر رہا، جس کا دل سوچتا ہی نہیں ہے نہ اللہ کے بارے میں نہ اللہ کے بندوں کے بارے میں، اس کے پاس تو پھر دل ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس دل ہے، او القسما، یا اس کے کان سنتے ہیں، وہ ہوا شہید، اور وہ ہر ٹائم حاضر رہتا ہے، وہ دل اور کانوں کی پکار پہ کیا کہتا ہے؟ لبیک، وہ کہتا ہے لبیک، میں حاضر ہوں۔ یہ پھر تین سٹیپس ہیں، نجات کے تین سٹیپس ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو اس دنیا میں رہ کے جنت کمانا چاہتا ہے، اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ دل ہونا چاہیے، فیلنگز والا، سوچنے سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ ان باتوں کو، اللہ کے احکامات کو غور سے سنیں، وہ اللہ کی نشانیوں کو غور سے دیکھے، ان کے بارے میں غور و فکر کرے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ جب اس کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ گھر نہیں بیٹھے، وہ حاضر ہو جائے اللہ کے حضور، وہ اللہ کے کام میں لگ جائے، وہ کہے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ زندگی ایسے گزارنی ہے، تو پھر وہ ویسی حاضری دے اللہ کے دربار میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں۔ یہ تین سٹیپس آپ کو جنت کا حقدار کر دیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو، زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ان میں ہمیں ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اب بائبل کیا کہتی ہے؟ تورات میں کنگ ایلفرڈ میرے خیال میں ورژن میں لکھا ہوا ہے، باقیوں میں بھی لکھا ہوا ہے مجھے لگتا ہے، پال والی، سینٹ پال والی میں بھی، کہ اللہ 6 دن میں تھک گیا تھا، 7واں دن اسی لیے اللہ نے ریسٹ کیا، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ویکینڈ پہ چھٹی ہونی چاہیے، وہ بھی ریسٹ کرتے ہیں، پوری دنیا ریسٹ کرتی ہے۔ تو انہوں نے یہ اللہ کے ادھر سے نکالا، اللہ نے ان کی بات کو نفی کیا ہے، رد کیا ہے قرآن میں۔ اللہ تھکا نہیں تھا 7ویں دن، 6 دن میں جب کام ہی کمپلیٹ ہو گیا تو 7ویں دن کیا کرنا تھا؟ فصبر، تو صبر کیجئے، علی ما یقولون، جو انسان کہتے ہیں، انسان آپ کا دل دکھاتے ہیں، انسانوں کے رویے غلط ہوتے ہیں، انسان آپ کے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں، آپ کیا کیجئے؟ پھر انرجی حاصل کیجئے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، شکر کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے بھی، وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے بھی، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو، فَسَبِّحْهُ، اس کی تسبیح کیجئے، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہ تو 5 فرض نمازیں ہو گئی نا، اس کے علاوہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ جہاں حج کے احکامات ہیں، جب حج سے لوٹو، جہاں ربنا آتنا ہے، دعا ہے، غالباً دوسرے سپارے میں ہے، 100 کچھ آیت ہوگی مجھے لگتا ہے، میرے پاس کمپلیٹ قرآن نہیں ہے ورنہ میں وہی پڑھ۔ اللہ کہتا ہے اللہ پھر مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر۔ یہ ہے آیت موجود ہے، اگر آپ کے پاس کہیں قرآن ہے تو کھول کے دیکھیں، سورۃ بقرہ کی آیت، ہاں، اسی طرح شروع ہوتا ہے جہاں ربنا آتنا سے پہلے کی ہے یہ، وہ دوسرے سپارے کا نصف ہے نا، ربنا آتنا دوسرے سپارے کا نصف، اس سے تھوڑا سا پہلے دیکھیں۔ 184 آئے تھا شاید، یہ بات بہت سمجھنے کی ہے، اب تک ہمیں پتہ چلا نفس کی بیماریاں کیا ہیں، یہ ان کا علاج ہے، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں یہ آیت کھولیں۔ ایمن آپ کے پاس تو پورا قرآن ہے، کھولو۔
پڑھ لیتی ہے انہوں بھی ربنا پہلے میں ربنا آتی تھی، ایسا ہی ہے؟ نہیں، دوسرے کے نصف میں ہے۔ اس میں جو دعا بھی ہے تو بنا بھی پڑھ لو جو اگلی بھی ہے ساتھ ہی پوری کے آتے ربنا معافی معافی کرنی ہے، پھر آخر آتی چھوٹی دعا بھی ساتھ ہی ہے، دونوں کٹھی ہیں۔ چلیں مل گئی، مجھے مل گئی، میں سنا دیتی ہوں آپ کو۔ پہلے میں نہیں ہے، نہیں، دوسرے میں ہے ہے۔ 180 پتہ نہیں کتنی آئے تھے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، عرفات کے میدان سے جب تم لوٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم، اور اس کا ذکر ویسے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے۔ وہ کیا ہو گئے؟ فرائض ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، اور یہ یاد رکھنا اللہ کا احسان ہے، اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، جب حج کے سارے عمرے کے ارکان پورے ہو گئے، آپ نے نمازیں پڑھ لیں، فرائض پورے ہو گئے آپ کی زندگیوں کے، اس کے بعد کا ٹائم کس کا ہے؟ پھر کیا کرنا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ کا تذکرہ کیسے کرنا ہے؟ جیسے اپنے والدین کا کرتے ہو، جیسے اپنے پیاروں کا کرتے ہو، بلکہ ذرا میرا ذکر ان سے بھی بڑھ کے کرنا، ان سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ کرنا۔ اب بتائیں، اس اللہ سے ڈرنا بنتا ہے؟ یہی ذکر سکھایا نہیں جاتا، یہی محبت سکھائی نہیں جاتی، اسی لیے ہماری روحیں خالی ہیں، ہمارا وہ کھانا فیل ہی نہیں ہو پاتا، اسی لیے ہم ڈپریشن میں رہتے ہیں، پوری پوری زندگی ہم فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے پیاروں کا کرتے ہو۔ پیاروں کا کیسے کرتے ہیں؟ ابا جی نعوذ باللہ بہت بڑے ہلاکو خان تھے، اللہ جہنم رسید کرے، کبھی کہتے ہیں کوئی بھی اپنے والدین کو ایسے کہہ رہا ہوتا ہے؟ ہاں، کہتے ہیں اللہ غریق کے رحمت کرے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، بہت اچھے انسان تھے۔ اور جب ان کو یاد کرتے ہیں تو ہم وہ دل میں محبت فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے یہ بات کی ہے، اپنے ماں باپ کو جیسے یاد کرتے ہو، دنیا سے جانے والے ماں باپ کو، یا دور جانے والے ماں باپ کو، یا دور جانے والے پیاروں کو، ان کو یاد کر رہے ہوتے ہو، تمہارا دن رات ان کی یاد میں گزرتا ہے، مجھے ایسے یاد کرنا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کے یاد کرنا۔ یہ آیت سیکنڈ کرتی ہے اس کو کہ جب تم سجدے کر چکو پھر بھی اللہ کو یاد کرنا، تسبیح کرنا، اس کو ذکر کرنا۔ جب اللہ آپ محبت کے ساتھ اللہ یاد رہے گا، اللہ محبوب بن جائے گا، پھر شیطان کی نہیں چلنے والی، یقین کریں ہمارے دلوں پر شیطان نہیں قبضہ کر سکتا۔ پھر وسط میں یوم المناد من مکان قریب، اور سنو جس دن پکارے گا پکارنے والا بڑے قریب کے مکان سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن تم سب ایک چنگھاڑ، ایک بلاسٹ سنو گے، یہ حق ہے، ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، بے شک ہم نے تمہیں زندگی بخشی اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے۔ نفس کے 3 درجے، جہنمیوں کی 3 خصوصیات، جنتیوں کی 3 خصوصیات، 3 چیزوں کا صحیح استعمال، اور اللہ کی 3 کیٹیگریز، انسانی زندگی کے 3 سٹیپس، زندگی، موت اور دوبارہ کھڑا ہونا، دوبارہ زندگی۔ دیکھا اس صورت میں کتنے خوبصورت یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ریلیٹ کیا ہے۔ یوم تشقق الارض، جس دن زمین پھٹ جائے گی، انہم سراء، تم اس میں سے ایسے نکلو گے تیزی کے ساتھ، ذالک حشر علینا یسیر، ہمارے لیے تمہیں حشر کے میدان میں اکٹھا کرنا بڑا آسان ہے۔ نحن اعلم، ہم بہتر جانتے ہیں، بما یقولون، جو انسان کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ کے ذمہ صرف بات پہنچانا ہے، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں بنیں گے۔ شدت کے ساتھ بات منوانا جبرن، یہ دین نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اچھی بات نہیں بتاتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ایک تو ہم نے دوسروں کی اصلاح کا ٹھیکہ اٹھایا ہے اور دوسروں کو بتانا ہے، دوسروں کو سمجھانا ہے، لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے، 10 دفعہ بلاتے ہیں پھر بھی نہیں آتے۔ یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم نے انسانوں کے ساتھ اچھے معاملے کرنے ہیں، اتنی اچھی اگزامپل پیش کرنی ہے کہ وہ خود اٹریکٹ ہو، وہ کہیں کہ اس کلاس میں جانے والے، اس اسکول میں پڑھنے والے، اس تنظیم سے وابستہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں بھی ویسا ہی بننا ہے، یہ ایسے اچھے مسلمان ہیں کہ یہی والا اسلام ہمیں بھی چاہیے۔ فذکر، تو نصیحت کیجئے بالقرآن، اللہ کہتا ہے لوگوں کو یاد دہانی کس کے ذریعے کرنی ہے؟
تبلیغ دعوت کس کے ذریعے دینی ہے؟ قرآن کے ذریعے. قرآن کو اتنا اٹریکٹیو بنائیں, قرآن کو اتنا لاجیکل بنائیں, قرآن کو اتنا سائنٹیفک طریقے سے پڑھائیں کہ لوگ خود اس کے ذریعے سے نصیحت قبول کریں, ان کو اللہ یاد آ جائے. اللہ اور انسان کا تعلق بنانے والی چیز صرف قرآن ہے. من یخاف, جو ڈرتا ہو وعید, برے وارننگ سے, برے وعدوں سے جو ڈرتا ہے, اس کو قرآن سکھائے گا اور ضرور سکھائے گا, اس کو چینج کرے گا. اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو سورۃ کاف میں سمجھ آئی انسانی سائیکالوجی, انسانی باڈی کا سسٹم, انسان کے جسم اور روح کے درمیان کیا چیز ہے؟ نفس ہے. نفس طاقتور ہوتا ہے تو وہ نفس امارہ بن جاتا ہے, اور نفس اگر وہ قلب ہے, اگر قلب کی طرف پلٹتا ہے انسان تو پھر وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے, قلب مطمئنہ ہو جاتا ہے. اور یہ ساری زندگی ہمارا سفر کس طرف ہونا چاہیے؟ نفس مطمئنہ کی طرف ہم سفر کرتے ہیں, یہ ہجرت کرتے ہیں ہم. یہ روشنی کا سفر ہے اندھیروں سے, اور یہ قرآن کے بغیر طے ہو نہیں سکتا. یہ سائیکالوجی آپ کو قرآن کے علاوہ کوئی کتاب بتائے گی. تو جب انسان نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے تو وہ آخر اسے کہاں لے کے جائے گا؟ جہنم میں. وہ ہاں. اور جب انسان روح کو لائٹ رکھے گا اور اس کو خوشگوار چیزیں, فوڈ مہیا کرتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا. وہ آخر کار قلب اسے جنت میں لے کے جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.